अच्छा, करगा बुद्धा जो है यहाँ पे बेसिकली इट इज़ अ हिस्टोरिकल स्टैचू ना, हिस्टोरिकल स्टैचू। इसको 7th सेंचुरी में इसको कार्व किया गया है यहाँ पे। इसके मुख्तलिफ बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो बाज़ लोग इसको गंधारा जो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है उसके साथ लिंक करती है अल्टीमेटली, क्योंकि ये एरिया यहाँ से बुद्धिस्ट जो पिलग्रिम्स हैं और दूसरे लोग यहाँ से गुजरते थे। बेसिकली ये गिलगित का पुराना रूट जो दरेल से है, दरेल से फिर आगे जाके ये स्वात पहुंच जाते थे, ये करगा का रूट रहा है। तो ये और गिलगित की पुरानी आबादी नपूर की है, और ये नपूर की ज़िमनी आबादी है छोटी। वहाँ पे उस क्लिफ पे चट्टान पे इसको कार्व किया गया है। ये 5 फुट चौड़ा है और 15 फीट लंबा है। तो ये बेसिकली मैंने जैसे पहले बताया कि ये गंधारन बुद्धिज़्म से निस्बत ये तिब्बतम बुद्धिज़्म की नज़र आता है। ये फिगर हिस्टोरिकल इसको कहा जाता है 7th सेंचुरी में बनाया गया। आप इसके पोज देखें तो राइट हैंड उसका ऊपर उठा हुआ है, और जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे है, नीचे है। तो ये पोज जाहिर करता है सुकून, पीसफुलनेस, मेडिटेशन की एक हालत इसको जाहिर करता है। तो ये इसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, और इसको एग्री करते हैं कि ये 7th सेंचुरी का है। जो ये पीरियड है 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी, ये यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में बुद्धिज़्म के उरूज का दौर है। यहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फैला। लेकिन बुद्धिज़्म का हम ये अमूमन ये गलतफहमी होती है कि हमारे लोगों की हिस्ट्री में एक फैलेसी है कि बुद्धिज़्म हम शुरू से बुद्धिज़्म यहाँ रहा है। बुद्धिज़्म से पहले हमारा लोकल जो मज़हब था यहाँ का एनिमिज़म है यहाँ का, या शमनिज़म पे बिलीव करते थे। एनिमिज़म, रूहों पे यकीन रखते थे लोग, जिसके असरात अब भी हमारे कल्चर में मिलते हैं। वहाँ फिर तिब्बत में या बल्तिस्तान साइड पे बोनछोश मज़हब यहाँ का था। फिर बुद्धिज़्म को उरूज हुआ, तिब्बत की एम्पायर या सल्तनत वो एक्सपेंड होने लगी, तो उसके साथ यहाँ फिर बुद्धिज़्म भी एक्सपेंड होता गया। इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान को तिब्बत खुर्द कहा जाता है, और यहाँ तक तिब्बतन ने रूल किया, इस जगह को रूल किया है। इस वजह से यहाँ पे बुद्धिज़्म के असरात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बुद्धिज़्म यहाँ जब फैला है तो इसने ये क्या है कि हमारा जो लोकल बोन मज़हब था उसको बज़ौर तलवार इसने ख़त्म किया है। बहुत लंबे सेंचुरीज़ तक ये सबसे लंबी खाना जंगी रही बुद्धिज़्म और बोनछोश मज़हब के दरमियान। तो ये हम आज के फ़र्क वाराना फसादात से घबरा के ये कहते हैं कि ये हुआ है, लेकिन हमारी तारीख़ उससे पुरानी है। तो सेंचुरीज़ तक हमने यहाँ सिविल वॉर इस हवाले से रही है। अभी सवाल ये है कि अभी लोकल ज़बानों में इसको यक्षिणी कहा जाता है। यहाँ वो कहते हैं कि 7th सेंचुरी में कश्मीर हुक्मरान थे, उनमें एक का नाम यकनी था या कोई ये था, मैं एग्जैक्टली उसका प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, यकनी। तो उसकी याद में ये स्टैचू कार्व किया गया था क्लिफ पे। तो वो बिगड़ी हुई सूरत उसकी यक्षिणी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक लोकल मिथ भी है, उस हवाले से उसको यक्षिणी कहा जाता है। शिना में बेसिकली यक्षिणी फीमेल है, और एक देवता होता है या एक यहाँ देवमालाई मखलूक, उसको हम यठोलो कहते हैं शिना में। तो यठोलो की फेमिनिन जो है वो यक्षिणी है। यक्षिणी एक टाइप की ईवल स्पिरिट या विच कहते हैं, वो विच नहीं है, वो बेसिकली वो खाती थी, सब कुछ थी, वो विच नहीं है, यठोलो के टाइप की। तो ज़ाहिर है 7th सेंचुरी आप ये देखें, 7th सेंचुरी तक 8th सेंचुरी तक यहाँ सेंट्रल एशिया अरब पहुँच जाते हैं, कॉन्क्वेस्ट होता है, आपका पर्शिया कन्वर्ट होने लगता है। तो उसी दौरान ही असरात आने लगते हैं, एक नया सिस्टम आता है, तो वो पुराने सिस्टम को डी लेजिटिमाइज करने की कोशिश करता है। यहाँ पे 2 वर्जन है कि वो ये करती थी कि यहाँ से जो भी गुजरता था अंदर करगा की तरफ, तो वो वहाँ जाके हम शिना में मारिक होके तो कुर्बानी मांगती थी, किसी को खाती थी वो यक्षिणी। तो हुआ ये कि एक शमन आया दयाल खमी, तो बाद औकात कहते हैं बगरोट से आके उसने कहा मैं इसको ये करता हूँ। तो हम शिना में गनों कहता है। उसने कहा कि इस तरह हो गया, तुम्हारा बेटा मर गया। तो उसने ये हाथ अपने दिल पे उठाया, तो क्या हुआ सच में कि उसको ये किया, तो उसने वहाँ पे कील ठोक दिया। तो उसको उस पहाड़ के साथ उसको पेवस कर दिया, कील ठोक के उसको हमेशा के लिए वहाँ पे कैद कर दिया। तो ये वर्जन है।
یہاں کا لوکل، تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہیں جو ایک مقدس فگر، پیسفل ایک بدھسٹ فگر تھا، پیسفل میڈیٹیشن کی حالت میں جو اسٹیچو بنایا گیا تھا، وہ نیا سسٹم آنے کی، نیا آئیڈیولوجی آنے کی وجہ سے وہ لیٹیمائز ہو کے وہ ایک ایول کی علامت بن گیا۔ وہ جو اسٹیچو ہے بدھا کا، جو اسٹیچو وہ بدھا سے ہاں کہ وہ میل جینڈر ہے، لیکن ادھر وہ فیمیل بن جاتا ہے یٹھنی کی صورت میں۔ اب یہاں پھر یہ خود اسلام کے اندر بھی ابھی ہم، کیونکہ ہم سارے جی بھی مسلم ہو گئے ہیں، تو یہاں بھی ایک نیریٹو آ رہا ہے کہ یہ کوئی کمی تو شمن نے نہیں ماننا تھا، یہ ہمارے انہیں ڈائنامکس ہو رہے ہیں کہ آخر شمن کون ہوتا ہے؟ شمن بھی تو خیر اسلام کا نمائندہ نہیں ہے۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے پہنچے ہوئے ولی اور بزرگ آئے تھے، انہوں نے اس کو وہاں باندھا تھا۔ تو یہ ہمارے انٹرنل بھی ابھی نئے نیریٹیوز، کیونکہ نیا جو ایک مذہبی ورژن آ رہا ہے وہ ہر چیز کو، یہاں کے کلچر کو اپنے رنگ میں پینٹ کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک نیا ورژن یہاں پہ آ رہا ہے۔ تو یہ اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، اس کو کیسے وہاں پہ بنایا گیا، اور اس کے بعد اس کی میننگ کس طرح چینج ہوتی رہی مختلف ادوار میں، تو میں نے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، یہ متھ اور ریالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسکلی 19 سینچری میں عروج ہوا، 20 سینچری میں اور عروج ہوا، کیونکہ سائنٹیفک تھنکنگ، سائنٹیفک ڈسکوری، سائنٹیفک انوینشن کی وجہ سے علم کی جو دنیا ہے وہ سائنس سے بہت متاثر ہو گئی۔ تو ایسی چیزیں جب یہ مختلف سوشولوجسٹ، مختلف سکولرز یورپ سے نکل کے یا ویسٹ سے، مغرب سے نکل کے دوسری سوسائٹیز میں گئے، جن کا کلچر، مذہب، ریچول، ہر چیز، زبان ڈیفرنٹ تھی، تو وہاں جا کے عجیب و غریب انہوں نے چیزیں دیکھی، جس میں متھ ایک ون آف دی تھنگس دے کیم اکراس واز متھ۔ ان کا ہاں بھی متھ تھا، لیکن انلائٹنمنٹ کی پیریڈ میں متھ کو ریجیکٹ کیا گیا تھا کہ اس کو خام خیالی، سپرسٹیشن، تو ہم خیالی ہے اور ہم پرستی ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے اس کو بہت ہی زیادہ ایسے کلچر جو متھ پہ بلیو کرتے ہیں ان کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حالانکہ خود مغرب کے وہاں آپ کا اسکینڈینیوین میتھولوجی بہت مشہور ہے، اس کو خیر بعد میں ڈسکور کیا گیا، اسی طرح سے آپ کی گریک میتھولوجی ہے۔ تو لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو سوشل سائنسز میں ہوا کہ بھائی متھ کو اسٹڈی کرنے، آخر یہ ہے کیا؟ بیسکلی سمپل الفاظ میں یہ سمجھے تو متھ کیا کرتا ہے؟ متھ بیسکلی ڈیلز ود دا ریالٹی۔ ایک کوئی ریئل واقعہ ہوتا ہے، اس کے پاس ہسٹوریکل پروسیس جو ہوتا ہے وہ ملینیا پہ چلتا ہے، ہزاروں سال پہ ہوتا ہے، سینکڑوں سالوں پہ چلتا رہتا ہے، تو اس پہ مختلف لیئرز ہسٹوریکل چڑھتی رہتی ہیں، انٹرپریٹیشنز کی لیئر۔ تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہیں ہسٹوریکل پرسنالٹی ٹرانسفارم ہو کے میتھیکل پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ تو بیسک اس کے کور میں ریالٹی ہوتی ہے، لیکن اوور دی ایئر کیونکہ ڈسٹینس بہت بنتا ہے اس آبجیکٹ کے ساتھ، تو پھر اس کی وجہ سے وہ ایک میتھیکل انٹرپریٹیشن اس پہ چڑھتی رہتی ہیں۔ تو یہ سینچریز کا ایک پروسیس ہوتا ہے میننگ کا۔ تو لیکن متھ کے سلسلے میں ایک جو بات یاد رکھنے ہیں، ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ متھ ڈزنٹ ڈیل وتھ ریالٹی۔ متھ حقیقت سے ڈیل نہیں کرتا ہے، متھ کے اندر آپ میننگ تلاش کرتے ہیں، وہ آپ کو میننگ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح شاعری کے اندر کوئی سب کچھ نون سینس ہوتا ہے، وہاں جو استعارے استعمال ہوتے ہیں، تلمیح استعمال ہوتی ہے، تشبیہ استعمال ہوتی ہے، اٹس ٹوٹلی نون سینس، خرافات ہیں، وہ خیرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن جب ہم خیرت کو سسپینڈ کرتے ہیں تو وہاں سے میننگ ابھر کے پوئٹری سے نکلتی ہے۔ تو متھ کیا کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ میننگ دیتا ہے، تو اسی لیے متھ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب گلگت بلتستان کے کانٹیکس میں آ جائیں تو ابھی ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ متھ، ہماری میتھولوجی بھول گئے ہیں، ہماری وہ ساری دیویاں تھی، ہر غصہ دلانے سے لے کے، بھوک لگانے سے لے کے، ہمیں مارخور کے شکار کروانے سے لے کے، جنگ میں مدد دینے کے ساتھ ہمارے یہ جو چراگاہیں اور ہمارے جنگل ہیں ان کو ہرا بھرا رکھتی تھی، اور حسن ہمیں عطا کرتی تھی، خوبصورتی ہمیں عطا کرتی تھی، برکت کا دیوتا ہوتا تھا،
طاقت کا دیوتا ہوتا تھا. یہ سارے تو فگرز ہم میتھیکل فگرز بھول گئے ہیں. اسی طرح ہمارا پورا لٹریچر جو بنا ہوا تھا وہ ہماری میتھولوجی سب بہت ہی انٹر کنیکٹڈ تھا. ہمارے لوگ کہانیاں سنیں, لوگ داستانیں سنیں, وہاں اتنے کوئی رچ کریکٹر پیدا کیے ہیں. میں آج کل ایک کتاب پہ کام کر رہا ہوں, میتھیکل کریچرز آف گلگت بلتستان. وہاں تو میں انہی لٹریچر سے میتھیکل کریچرز پہ کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں میتھیکل کون کون سے کردار ہیں. ہمارے یہاں دوسرے جو ریشنلسٹ سائنٹیفک کلچر میں جو ہوتا ہے کہ وہاں بلی نہیں ہے, بلی ایک خاص ریپرزنٹیشن ہے, خاص روح کی نمائندہ ہوتی ہے. گدھا سچ خالی حیوان نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی کوئی میننگ جڑے ہوئے ہیں. کوے کے ساتھ میننگ جڑے ہوئے ہیں, مارخور کے ساتھ میننگ جڑے ہوئے ہیں, ہمارے برفانی چیتے کے ساتھ میننگ جڑے ہوئے ہیں. تو اینیمزم میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چرند پرند ہر چیز میں روح سموئی ہوتی. ایون ہمارے بڑے بڑے پتھر جو ہیں جس کو ہم گرے کہتے ہیں شنا میں, ان کے اندر بھی ہمارا یشول رہتا ہے, یشنی رہتی ہے وہاں پہ. تو ہر چیز میں ہماری جو روح ہے گلگت بلتستان کی ان پہاڑوں میں ہے, ان برفیلے پہاڑوں میں ہے, ان پتھروں میں ہے, ان درختوں میں ہے. درخت اسی طرح نہیں ہے ایسا سائنٹیفک کوئی بایولوجیکل فینومینا ہے. ہماری چلی ہے, ہماری مچور ہے, وہاں پہ پریاں اترتی ہیں. تو ہماری روح ہی ان پہاڑوں میں, ان درختوں میں, ان برفیلے پہاڑوں میں, ان پانیوں میں, ان دریاؤں میں موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو بھی بھول گئے ہیں, اور جو نئی روحانیت ہم نے سیکھنی تھی, کیونکہ ہم پہلی روحانیت تھی بھول گئے ہیں, تو نئی روحانیت بھی ہمارے اندر داخل نہیں ہو رہی ہے. مذہب بھی آ گیا ہے اسلام, تو اس کے اندر بھی وہ تعصبی مذہب آ گیا. وجہ یہ ہے کہ ہم میں روح ہی نہیں رہی ہے, تو ہم روحانیت کو ایکسپیرینس کرنا ہی بھول گئے ہیں. ایک ہسٹوریکل ورژن ہوتا ہے, ایک ہسٹوریکل ورژن, اس کے حوالے سے ہسٹورین نے اسٹڈی کرنی ہوتی. ظاہر ایک ہسٹورین آرکیولوجسٹ اسٹڈی کرتا ہے. ایک تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ آرکیولوجی کی ڈسپلن ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہسٹری قراقرم یونیورسٹی میں پڑھایا نہیں جاتا ہے, آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں. تو ہمارے یہاں اس کی بڑی شدید کمی ہے. تو لازمی طور پہ آپ کو ہسٹوریکل اسٹڈیز ہونی چاہیے تاکہ اس کی ریئل ہسٹری آپ کو پتہ چلے. ایک یہ ورژن ہوتی ہے ہسٹوریکل فگر ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے اینتھروپولوجیکل فگر. اینتھروپولوجیکل فگر وہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں اس کے متعلق کس ٹائپ کی پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے اور کس ٹائپ کی میننگ جنریٹ کرتی ہے وہ سوسائٹی. اس کے لیے آپ کو سوشیولوجیکل اور اینتھروپولوجیکل اسٹڈی کرنا بہت لازمی ہوتا ہے. تو اب بھی ڈسپائٹ ہم اوپر سے بہت کٹر ایک قسم کے مسلم ہیں, لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھیں تو وہ میتھیکل ایلیمنٹ ہے, میننگ. ہم وہ چیزیں کرتے ہیں. مہمان آتا ہے تو ہم آٹے کے وہ چٹکتے ہیں ان کے اوپر. اب بھی ہم شادی کرتے ہیں, جیسے ہنزا سے گلگت کوئی شادی کرنے آتا ہے یا گلگت سے ہنزا کوئی شادی کر کے جاتا ہے, راستے میں چھلت کے پاس جو ابھی پولیس چوکی ہے وہاں بکرا ذبح کر کے ہم خون بہاتے ہیں. وہ بیسکلی ہم یودینی دیوی کے لیے, جنگ کی دیوی ہوتی ہے, اس کے لیے قربانی دیتے ہیں. وہ اس سامنے والے نالے چھلت کے نارے میں یودینی کا مسکن وہاں پہ اس پہاڑ پہ ہے. اچھا, ہمارے باراتی اندر داخل ہوتے ہیں تو سب کو کاؤنٹ کر کے جب سب باراتی اندر داخل ہوتے ہیں دروازہ بند کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اس دلہے کے حق, دلہن کے اس میں ہم بکرا ذبح کر کے اس کو خون ایک جگہ جمع کر کے پھر ہم کیا کرتے ہیں, دروازے سے باہر پھینک دیتے ہیں. تو وہ جو میتھیکل پریکٹیسز ہیں وہ ہمارے اندر ہیں. دیکھیں اسلام بھی آیا ہے تو ہمارے اس کلچر, ہمارے مزاج کے مطابق ڈل کے آیا ہے نا, ہمارے اس لباس میں ڈل کے آیا ہے. اب چیچنیا کا لباس, اسلام مسلم کا لباس, ترکی کا, موروکو کا, مالی کا, انڈونیشیا کا جو لباس ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ان کا شادی کرنے کا طریقہ کار بھی ٹوٹلی مختلف ہے. تو آپ جب اس مذہب کو جو اسی کلچر میں ڈل کے آیا ہے اس کو الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو بعض اوقات لوگوں کو وہ مذہب بھی سینس نہیں بنائے گا. مذہب کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. جب تک وہ کلچر کی قدر نہیں کرے گا وہ اس میں سرایت نہیں کر سکتا. اس معاشرے کے اندر کلچر, اسی مذہب اسی کلچر میں ڈل کے آتا ہے. کلچر یہ سمجھے کہ ایک بہت بڑا برتن ہے, تو ریلیجن از
پارٹ آف دی کلچر از ناٹ پارٹ آف دی ریلیجن. لیکن بدقسمتی سے آج کل جو نیا ورژن آ رہا ہے گلوبلائز اسلام، یہاں پہ ورژن آ رہا ہے مختلف سیکٹس کے اندر، یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کلچر ایک جو بہت بڑا برتن ہے، ایک جگ ہے، جگ کے اندر پانی، وہ کلچر ہے. لیکن ہم کیا کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس میں شاید ایک گلاس کا پانی جو ہوگا وہ مذہب ہوگا اس جگ کے اندر، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اس جگ کے پانی کو ہم گلاس کے اندر گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس پروسیس میں زیادہ تر پانی باہر رہ جاتا ہے، اور وہ جو باہر رہ جاتا ہے وہ ہمارے کلچر پریکٹیسز ہیں. لیکن اب باہر جو نکلتا ہے اسلام کے، آج کے اسلام کے دائرے سے باہر جو خارج ہوتا ہے، وہ خارج از اسلام ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں ایسا اسلام آیا ہے جس سے خارج کیا جاتا، داخل نہیں کیا جاتا. ہمارا کلچر اتنا مضبوط تھا کہ اس نے بدھزم کو بھی سمویا، شمنزم کو بھی سمویا، اس نے اسلام کو بھی سمویا. لیکن ابھی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ابھی ہم ہر چیز کو خارج کریں. جب کلچر کمزور ہوتا ہے تو وہ باہر کے لوگوں کو دیکھنا، باہر کی دنیا نئی چیزیں ایکسیپٹ کرنے سے ڈرتا ہے. آج کل ہماری صورتحال بھی یہی ہے. ہمارے یہاں لڑکی ڈانس کرے تو ہمارا سارا کلچر خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اتنا کمزور کلچر ہے ہمارا. موبائل آتا ہے تو ہمارا کلچر ویسے بھی خطرے میں ہے موبائل کی وجہ سے. تو آج کل بیسکلی کلچر کے اندر بہت زیادہ خوف سمایا ہوا ہے، اسی لیے ہم خوف کا ہی کلچر پیدا کر پا رہے ہیں. جب گلگت بلتستان کے کانٹیکس میں ہسٹری کا ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اوریجن پہ پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں آج کل جو سوشل سائنسز یا ریسرچ میں جو چیزیں آ رہی ہیں، ایون کسی کی آئیڈینٹی یا شناخت کے متعلق ہم تحقیق کرتے ہیں، کسی معاشرے کے ثقافت کی شناخت کی ہم بات کرتے ہیں، تو there is no single origin. There are multiple origins. ملٹیپلسٹی آف اوریجنس ہیں. انسانی سوسائٹیز میں کوئی ایک نہیں. وہ دریائے سندھ نہیں ہے کہ وہ دریائے مانسروور تبت سے نکلے گا، یا آمو دریا کا کوئی خاص ماخذ ہے وہاں سے ہر چیز بہتا ہوگا. ہیومن سوسائٹیز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. اس میں ملٹیپل اوریجنس ہوتے ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان ملٹیپل جینیولوجیز کو ہم ٹریس کر لیں. اس کے لیے بہت سارے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو سوشل سائنسز میں آپ کو انویسٹ کرنی ہوتی ہے، آپ کو ہسٹری میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو آرکیولوجی میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو سوشل سائنسز کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے. آپ سوشل ہسٹری لکھنے بیٹھ جائیں گے گلگت بلتستان کے، آپ کا لٹریچر ہے، ہمارا اتنا رچ کلچر ہے، اورل کلچر. ابھی نئی نسل تو تقریباً بھول گئی ہے جو ہمارا اورل لٹریچر تھا، کیونکہ ہم سارے پڑھے لکھے. یہ لکھنے کی تحریر کی وجہ سے ہمارا کلچر بہت ہی تیزی سے ریپڈلی مٹ رہا ہے. تو آپ اس لٹریچر سے ہی ہسٹری ریویو کر سکتے ہیں. آپ پوری سوشل ہسٹری لکھ سکتے ہیں. وہاں پہ ہمارے نغمے ہیں، ہمارا شمنزم سے پوری جانریز نکلی، اصناف نکلی ہے. آپ کا برانگی ہو گیا، آپ کا اگالی ہے جو دینل گاتا ہے. تو ہماری جو اصناف ہیں ٹریڈیشنلی وہ اسی اینیمزم اور شمنزم سے نکلی ہیں. اور آج کل جو گلگت بلتستان میں شاعری ہو رہی ہے، اٹ از پرشینائزڈ اردو پوئٹری. جو سٹرکچر استعمال کر رہے ہیں وہ کوئی ہمارا ٹریڈیشنل پوئٹک سٹرکچر نہیں ہے. یہ آج کا اردو اور پرشین انفلوئنس کے اندر ہم غزل اور یہ ساری چیزیں لکھ رہے ہیں. ورنہ اگالی، برانگی، اجولی، یہ سارے اصناف ہیں. تو ان پہ تو ان سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے کوئی پوئٹری نہیں لکھ رہا ہے. تو آلریڈی تو ہم باہر کے سٹرکچرز کا ہم نے اڈوپٹ کیا. دیٹس فائن، ناؤ دے آر پارٹ آف آور کلچر اینڈ لینگویج. لیکن یہ ہے کہ تحقیق نہیں ہو، نئی نسل کو دینے کے پاس ہمارے پاس کچھ نہیں ہو، تو ہم بغیر کسی ثقافت اور تاریخ کے ہم جینے کی کوشش کریں گے. یہ دیکھیں اب آؤٹ سائڈ اور انسائڈر کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ڈسٹنگوش کرنا نا. اب اس حوالے سے دیکھیں تو کرگا بھی، بدھا بھی وہاں تبت سے آ کے وہاں بدھسٹ انہوں نے وہ کیا ہے، بٹ اٹ بیکیم پارٹ آف آور کلچر اینڈ ہسٹری نا. سو وی شوڈ بی اوننگ اٹ نا. اب باہر سے آئے کون ہے؟ ہمارے یہاں عذر جمشید آیا ہے باہر سے، بٹ ہی بیکیم آور رولر. حکمرانی کی، یہاں سے شادی کی. سو ہی بیکیم ون آف اس. اب یہ بڑا مسئلے کا وہ ہے کہ آؤٹ سائڈر کون ہے، انسائڈر کون ہے. ہمارے گلگت میں آج کل یہ ہوتا ہے کہ جو 20-30 سال پہلے آتا ہے وہ نئے آنے والے کو آؤٹ سائڈر کہتا ہے. تو یہ ایک بڑا
problematic approach ہے. تو Karga Buddha is historical fact, the very mythical interpretation if you call it. میں اس کو زیادہ تر میں یہ کہوں گا کہ our social creation of social meaning of these figures, it is very indigenous, it's well rooted in the society and culture of Gilgit Baltistan. وہ ہماری ایک کیا ہے، ہم نے یہ میننگ کریٹ کی ہے. So there is no outside influence in creating such kind of meaning. اور دنیا میں ہوتا بھی ہے، ہسٹری آف اسٹڈی کر لیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک پرانا سسٹم کولیپس ہوتا ہے تو نئے سسٹم اس کو ریپلیس کر لیتا ہے، اور نئے سسٹم ظاہر ہے پرانے سسٹم کے ہر چیز کو ڈی لیجیٹمائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو تب تک ڈی لیجیٹمائز نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک اس کے اصل فگر کو ڈسفگر نہیں کیا جائے. تو یٹھنی کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ وہ راتوں رات ایک سمبل آف گڈ بدھا کا جو پیسفل ایک فگر سے راتوں رات وہ کنورٹ ہو کے وہ بدھا کیا بن گیا، وہ یٹھنی بن گئی راتوں رات. اس کے ساتھ اب میننگ جو ہے، اور پھر یہ ہے کہ کیونکہ اس زمانے کی سوچ ایک میتھیکل سوچ تھی. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم 21 سینچری میں سوچ رہے ہیں اسی طرح کیوں نہیں سوچتے تھے وہ لوگ. ان کے سارا ورلڈ ویو ہی اس نے تشکیل دی تھی، اس اینیمسٹک ٹریڈیشن اور کلچر نے تشکیل دی تھی. آپ یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ATR کا نام کیوں نہیں لے رہے تھے، ہیلی کاپٹر کا نام کیوں نہیں لے رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی میتھیکل فگر کے مطابق اجگر جو ہمارا اڑنے والا گھوڑا ہے جس پہ شہزادہ بہرام سفر کرتا ہے، ہمارے میتھیکل فگر سفر کرتے ہیں، تو اس میتھیکل فگر نے پرو والے اس گھوڑے کو ہی جنم دیا ہے. آج ہم سائنٹیفک سوچ والے ہیں تو ہم ATR بنا رہے ہیں. تو these interpretations and the meanings and the mythical stories, they are very well rooted in our own culture. They stem from our psyche. ہمارا جس طرح کا مینٹل کلچر مائنڈ سیٹ تھا، اس نے ایسا ہی میننگ اور کہانیاں اس نے جنم دینی تھی. وی cannot expect them to speak like ایمانویل کانٹ نا یا روسو کی طرح بولے، ہم یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں. سو while studying the past and these myths, we have to suspend our contemporary thinking. ہمارے اپنے سوچ کو سسپینڈ کرنا ہے. میرے پردادے کیسے سوچتے تھے انہی کی طرح میں نے بیٹھ کے سوچنا ہے. اگر میں اپنی سوچ لے کے ان کو سمجھنے کی کوشش کر لوں تو یہ کیا ہو گیا، میں انڈرسٹینڈنگ کی بجائے بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کروں گا. اور یہ یاد رکھے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ایجوکیٹڈ لوگ ہی زیادہ پیدا کرتے ہیں. ہمارے ان پڑھ ماں باپ کبھی بھی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں کر سکتے. ان کی دنیا کی انڈرسٹینڈنگ ہی وہی تھی. وہاں پہ تو یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کا خاصہ ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو نہ صرف ارد گرد کے لوگوں پہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس مائنڈ کو لے کے ہم بھی 2000 سال پہلے کے لوگوں کے ذہنوں میں اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، which is totally wrong. اس کو انگریزی میں خوبصورت لفظ ہے اناکرونزم کہا جاتا ہے، یعنی غلط زمانی. میں ایسی چیز کو ایک ایسی ووکیبلری سے بیان کر رہا ہوں جو اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی ہے. اچھا، جہاں تک ٹرانزیشن کی بات ہے، بدھزم سے اسلام کی طرف جو ٹرانزیشن کی بات ہے، تو اس میں ہمیں دو چیزیں مد نظر رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں کینوس بڑا کر کے دیکھنا ہوتا ہے. کینوس بڑا کیونکہ ہم اب تک یہ خیال کرتے ہیں کہ آئسولیٹڈ رہا ہے، ارد گرد کے جو واقعات اس کا اثر نہیں پڑا ہے. یہاں تبدیلی ہی ارد گرد کے واقعات میں بڑی تبدیلیاں ہونے کی وجہ سے آئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ یہ عربز 8 سینچری میں پہنچ جاتے ہیں یا 7 سینچری میں یہاں سنٹرل ایشیا پہنچے، قشقر تک آ گئے، یہاں انہوں نے فتح کر لیا. تو تب تک جو خراسان کا ایریا تھا، ایرانین امپائر، فارس جسے کہتے ہیں، تقریباً ڈیزول ہو کے ختم ہو گیا تھا. وہ لٹ کے آلریڈی ختم ہو گئے تھے پہلے ہی. تو یہ صورتحال تھی. اچھا، 1749 یا ارد گرد یہاں پہ ایک جنگ لڑی جاتی ہے گلگت سٹی کے اندر. 10,000 تبتن چائنیز اور 9,000 تبتن فوج کے درمیان.
वहाँ शिकस्त खाते हैं, तिब्बत की फ़ौज रिट्रीट करके दरकुतपास से वाखान में शिकस्त कर रिट्रीट कर दरकुतपास यहाँ गिलगित आके स्टे स्विफ्ट रिट्रीट करते बहुत तेज़ी से, यहाँ आते वो ख्याल करते यहाँ रेस्ट करेंगे फिर जाएंगे यहाँ से, लेकिन चाइनीज़ पहुँच जाते हैं और यहाँ गिलगित में एक ब्रिज होता है, बेसिकली वो गली कहते हैं, रस्सियों की बनी ब्रिज होती है उस ज़माने, वो काट देते हैं, काट के उनको रोक देते हैं तो यहाँ शिकस्त हो जाती है। That was the end of the Tibetan influence in the region. फिर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी रहा, तो ऑलरेडी उस वक़्त तक ना ये पीरियड है जहाँ पे हम करगक बुद्ध की बात कर रहे हैं, श्री बदत की बात कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, तो ऑलरेडी जो इन्फ्लुएंसेस थे तिब्बतन हो इधर उधर के हो वो सारे कमज़ोर पड़ गए थे उस हवाले से, तो उसकी वजह से एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया और उसी दौरान ही इस्लाम आ गया। अब इस्लाम ये नहीं है कि एक वक्त लोगों ने इस्लाम कबूल करके एक ही वक्त कबूल करके उसके बाद रातों रात सारे बुद्धिस्ट से मुस्लिम हो गए, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि बुद्धिस्ट भी थे तो बस ऐसे ही बुद्धिस्ट थे। वो ज़्यादातर कहा जाता है कि ये सारे थे भी बिल्कुल एनिमिज़म को ही फॉलो कर रहे थे, रिचुअलिस्टिक जो कर रहे थे ये पिलग्रिम ज़्यादा करते थे, यहाँ के लोकल लोग ज़्यादा एनिमिस्टिकली ना, इसीलिए जब वो उठ के चले गए तो लोगों ने फिर भी उसको यक्षिणी का नाम दिया, बुद्धा का नाम नहीं दिया, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकली वो इस चीज़ के आदी थे, वो भूत परीत, भूत तो नहीं कहेंगे, वो दूसरा हमारे यहाँ दूसरा अलग कौन, क्योंकि हमारे यहाँ गैर मरई मखलूक जो होती है वो यक्षोलू होता है, यक्षिणी होता है, रुई होता है, मिट्टू होता है, शिशोलकिश होता है, चनक्कू होता है, डिमडिट मुशा होता है, ये सारे हमारे गैर मरई जो मखलूक है ना, हम ये हमारे लिए हकीकी है। तो ये बुद्धिस्ट भी 11वीं सेंचुरी तक रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग मुस्लिम कन्वर्ट हो गए। अब मुस्लिम कन्वर्ट होने के बाद ऐसे बड़े मुसलमान नहीं थे यहाँ के लोग, डोगरे आए तो उन्होंने कहा कि डोगरू में मुस्लिम ऑफिसर्स एसोसिएशन होती थी, मुस्लिम ऑफिसर के कैडर होता था डोगरा आर्मी, उन्होंने लिखा कि भाई यहाँ के लोगों को न मुंह धोना आता है, न वजू करना आता है, न दफन करना आता मुर्दों को, इनको इस्लाम सिखाना चाहिए। तो ख़ास तौर पे कश्मीर से मुबलिक मंगाए गए, उलमा मंगाए गए, इसलिए यहाँ पे जो कश्मीरी हमारे भाई सेटल हैं, डोगरे दोस्त है, उनमें बहुत सारे आलिम आए हैं, सूफ़ी आए हैं और मुबलिग आए हैं जो यहाँ के लोगों को इस्लाम सिखा सके। 1880 के दौरान लिटनर आता है या बिडल्फ आता है, वो कहता अस्तोर में मोहम्मदन जो मुसलमान हैं अपने मुर्दों को जलाते हैं। अब भी हमारे पुराने गाँव में देखो जैदार जहाँ पे मरे हुओं को जलाया जाता था, वो हर गांव में मौजूद है, आग लगाएं, बूबर में जाएं, हमारे गांव में भी है, हर जगह पे आपको यहाँ गिलगित में कोंदास की तरफ वो सारे मिलेंगे। तो हम जब मुसलमान कहते हैं तो हम पहले वाला पास्ट अपने कल्चर प्रैक्टिसेस में हम कैरी करते रहते थे। तो ये ट्रांजिशन जब आया है तो इसमें ये हुआ है कि लोकल जो सेंट्रलाइज की जगह बहुत ही लोकल बादशाह थे, मेरी निज़ाम वो बहुत मजबूत हो गए, वहाँ वैली की आइडेंटिटी बहुत मजबूत हो गई। हुंजा वैली में एक बादशाह, नगर में, गिलगित में, पुनियाल में, शकोमन में, यासीन में, स्कर्दू में, खपुलू में, शिगर में, देखना कितनी प्रिंसिपैलिटीज़, इसको माइक्रो स्टेट्स भी कहा जाता है, वो हो गई। तो वहाँ फिर आपका रीजनल आइडेंटिटी बहुत अहम हो गई। तो उसी दौरान कोई इस्लाम का ऐसा बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं रहा है उन रियासतों की तश्कील में या लोगों की कल्चर प्रैक्टिसेस में, बस ऐसे ही इस्लाम है कि के साथ चलाते थे। लेकिन इस दौरान ही एक मुश्किल ये पेश आया है कि इस दौरान कोई बहुत बड़ा लिटरेचर पैदा नहीं हुआ, न कोई बहुत बड़ा आर्कियोलॉजी मिलता है हमें, हाँ मिलते हैं, आर्किटेक्चर हमें मिलता है, जैसा हुंजा में फोर्ट्स का बनना, बल्तिस्तान से आके किले बना रहे हैं, गाकूच में किला बन रहा है, इधर उधर किले बन रहे हैं, तो इस तरह का हमें मटीरियल हेरिटेज मिलता है। लेकिन जैसा गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट निकला नपूर बसीन से, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स अबाउट बुद्धिज़्म, एज सच कोई इस्लाम आने के बाद पीरियड में कोई लिखा गया है, हमें एज सच कोई हिस्ट्री भी नहीं मिली, और ये हिस्ट्री बड़ी तारीख है, बिल्कुल बहुत कम लिखा गया है इस पे। इवन श्री बदत के मरने तक तारीख़ काफ़ी हद तक क्लियर है, बल्कि अभी तो इस साल
میرے دوست نے شیئر کیا جرمن سے، وہ وفات پا گئے. سب سے زیادہ آرکیولوجی پہ کام تھا پروفیسر ہاپمن، ان کا 45 سال کا کام تھا. ان کی وفات کے بعد ان کی کتاب اس سال چھپی ہے، پری اسلامک آرکیولوجی آف گلگت. تو بڑی انٹرسٹنگ وہ ہے، اسکرپٹ وہاں لکھے گئے ہیں، پتھروں پہ مختلف چیزیں لکھی گئی ہیں، روک کارونگز ہے، ہیروگلفس ہیں، بہت سارے چیزیں آرکیولوجی میں پری اسلامک ایرا میں ملتا ہے. لیکن اسلامک ایرا میں تھوڑا بہت ہمیں بلتستان تک خانقاہیں وہ کچھ صورت نظر آتی ہے. یہاں تک آتے آتے، گلگت تک آتے وہ اسلام بھی تحلیل ہو کے لوکلائز بہت وہ ملتا ہے، جس میں اینیمزم کی پریکٹسز بہت زیادہ. ایون 1950 تک گاؤں میں نارمل تھا کہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے تو دعائیں کرتے تھے، مال مویشی کو لے جاتے تھے تو ہمارے دادے کرتے تھے کہ وہ جہاں مویشی کا باڑا ہوتا تھا اس کونے میں جا کے پیر دعا ہن کے کہ وہ کوئی پیر کی دعا مانگتے تھے. پیر سے بیسکلی رزق کا دیوتا یا ٹھولو ہوتا تھا، اس سے دعا مانگتے تھے. لیکن مسلمان ہونے کے بعد کیا ہو گیا، وہ پیر بن گیا. اسی طرح وہ جب تھریشنگ کرتے تھے گندم کی تو گندم نکلتا تھا، گندم کو تھوڑا گندم اٹھا کے اس کھیت کے کونے میں رکھتے تھے تاکہ وہ یٹھولو ناراض ہو، کیونکہ یٹھولو ناراض ہوتا تو پھر آپ کا وہ رزق کا دیوتا ہے لیکن پھر وہیں آپ کا رزق بھی چراتا تھا. تو یہ پریکٹسز انٹل ریسنٹلی ہمارے یہاں رہی ہیں. تو کہاں سے اسلام سٹارٹ ہوتا ہے، کہاں سے اینیمزم یا بدھزم ختم ہوتا ہے، بہت مشکل چیز ہے. ہاں بدھزم کے اثرات ختم ہو گئے ہیں، لیکن اینیمزم اور شمنزم کے وہ اثرات ہمارے یہاں اب بھی پائے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اینیمزم واز مور روٹڈ ہیئر ان دس کلچر دین بدھزم اینڈ اسلام. اب بھی ہمارا وہاں جیسا ہم شنا میں یا برشسکی میں دیکھو کوئی وزنی چیز اٹھاتے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہپلاہو بیسکلی بونچھوش مذہب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. کوئی بھی چیز آغاز آپ طاقت کے دیوتا سے مدد مانگتے ہو کہ ہمیں اتنی طاقت عطا کر کے اس مشکل ٹاسک کو ہم کمپلیٹ کر لیں. تو یہ چیزیں، لیکن بدھزم کی کچھ چیزیں یہاں نظر نہیں آتی. ہاں بلتستان کے طرف جو جاتے ہیں آپ کو وہاں بدھزم کی کچھ دعائیں نظر آتی ہیں. آپ پھر خپلو کی طرف جاتے ہیں تو کچھ اور زیادہ ہوتا ہے. شاید لداخ کی طرف جائیں، تبت کی طرف جائیں تو یہ اثرات زیادہ وہاں سینٹر کی طرف جائیں تو نظر آ جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہماری جو ہسٹوریکل باؤنڈریز تھی جہاں سے ہمارا کلچرل انٹریکشنز ہوتے تھے ہائی ایشیا کے ساتھ، آپ کا بدخشان سے کٹ گئے ہم، سریقول سے کٹ گئے ہم، تبت سے کٹ گئے، لداخ لیہ سے کٹ گئے، تو ہم سکڑ کے بہت چھوٹے رہ گئے نا. ہمارے ہی لوگ تھے نورستان میں، وہ افغانستان کے حصہ بن گئے، وہ مذہب بھی چھوڑ کے سارے مسلم بن گئے. کچھ بچ کے 1923 میں آئے تھے، وہ کیلاشی ہیں، ان کے سارے جو اصل تھے نورستان کی طرف افغانستان، وہ تو سارے کنورٹ ہو گئے، مسلم بھی ہو گئے. یہ بیچارے کوئی 4000 رہ گئے ہیں، ان کو بھی کنورٹ ہونے کا بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کو بڑا خطرہ ہے ان سے. ابھی ہماری ہسٹری کو ہم سرچ کرتے ہیں یا ریسرچ کرتے ہیں تو آج جو ہم ہیں ہماری موجودہ ہسٹری کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں جب تک ہم اپنی پاسٹ ہسٹری کو پہچان نہیں سکے. ایک تو ہسٹری ہارڈ کور آرکیولوجی یا دوسری ہسٹری ہے جو نیریٹو فارم میں آتی ہے، دوسری سوشل ہسٹری ہے، کلچر ہسٹری. ہسٹری بہت ساری اقسام ہے نا. لٹریری ہسٹری ہے، ہمارے پاس لٹریری ہسٹری لکھی ہی نہیں گئی ہے، زبانی طور پہ بھی نہیں. جو اورل لٹریچر اس کو کمپائل بہت کم کیا گیا ہے. تو یہ سارے مختلف ہسٹری کے آسپیکٹ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہو تو ہم اپنا موجودہ زمانے میں اپنا کہاں ہم سچویٹ کرتے ہیں، کہاں سے چلے تھے کہاں آئے ہیں، ہم سینس نہیں بنا سکتے ہیں. اسی لیے بہت لازمی ہے کہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ چینج ہوتا رہا ہے. ابھی بہت پہلے کی بات نہیں ہے، 70-80 سال ہونے کو آئے ہیں، 70 سال ہو گئے، 80 سال ہونے کو آئے ہیں. پاکستان کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ ہمارا نہیں بن پایا ہے. وی آر سوشل کانٹریکٹ لیس سوسائٹی. اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں اتھل پتھل دیکھو نا کیسا ہو گیا. ہم بغیر سوشل کانٹریکٹ کے آپریٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے کالونیل پیریڈ میں ہمارا کیا تعلق تھا، کیسی سوشل سماج کی ذہنیت کیسی تھی،
कैसे वो करते थे। अच्छा, उससे पहले हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। ये एग्रीकल्चर बहुत रिसेंट है, 200 साल बमुश्किल होंगे, 300 साल। हम तो वी वर बेसिकली एग्रो पास्टोरल सोसाइटीज ना, एग्रो पास्टोरल सोसाइटी थी। तो ये एग्रीकल्चर आने से पहले हमारे एग्रो पास्टोरल सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, वो सोचते किस तरह से थे, इकोनॉमी कैसी थी, इकोलॉजी को कैसे वो ट्रीट करते थे। इसके लिए आपको रिसर्च करना लाजमी है। सोशल स्ट्रक्चर की बात कर लें, आप देख लें, अभी तो हम चाचा फलाना, मामा फलाना, ये सारे खाला रिश्ते ढूंढते हैं ना। हमारे यहाँ पे पोलियांड्री थी। यहाँ पे पोलियांड्री यानी एक खातून 4-5 भाइयों के साथ शादी कर 4-5 शौहर होते थे उसके। ये तिब्बत में भी मुरविज था, ये तो चाइनीज़ रेवोल्यूशन ने आके 1950-60 में ख़त्म कर दिया है। शायद लद्दाख की तरफ अभी हो उसके असरात। तो हमारे यहाँ पोलियांड्री थी एग्रो पास्टोरल सोसाइटीज़ में। वो क्यों पोलियांड्री इमर्ज हो गई, वो उसके अपने यहाँ इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो रहते थे, उस रहते हुए एक सोशल स्ट्रक्चर को तश्कील दिया गया। इसकी तरफ रिसर्च करना लाजमी है। हम समझते हैं कि इसी तरह हम पहले से ही 2000 साल से इसी तरह का सोशल स्ट्रक्चर रहा है, नहीं रहा है। पोलियांड्री थी, यही वजह है। आप मुझे शिनावर और ब्रुशिस्की में चाचे के लिए कोई लफ्ज़ है? नहीं है। पिचा भी नया लफ्ज़ है, ठीक है ना। ट्रेडिशनल क्या अब भी नाम यूज़ होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, आपका कबीले का जो भी बंदा होता है उसको क्या कहते हैं, मालो कहते हैं। मालो, जो भी कबीले का बंदा है उसको मालो। छोटे चाचे को ताया, छोटा चाचा चुनु मालो, बड़ू मालो, मजीनू मालो, बड़ा अब्बू, छोटा अब्बू, मंजिला अब्बू। इस तरह आप, ये क्या जाहिर करता है कि ये पोलियंड्री की एग्जिस्टेंस को जाहिर करता है। और तिब्बत के साथ हमारा ताल्लुक़ रहा है, तो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हमारा सोशल स्ट्रक्चर, हमारा सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रहा है। तो इन अदवार को समझने के लिए आपको हिस्टोरिकल रिसर्च करनी लाजमी होती है। इसके लिए आपको लिटरेचर से लेके, रिलीजन से लेके, हिस्ट्री से लेके, पॉलिटिक्स से लेके हर पहलू को आपने एक्सप्लोर करना होता है, जो सिर्फ रिसर्च की बुनियाद पे हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ एक नया ट्रेंड आया है कि रिसर्च से हम जहाँ कतराते हैं, तो मजबूरन क्या है, अब हमारे पास वो हैसियत भी नहीं रही ना, हम खुद अपने आप पे हुक्मरानी कर सकते हैं। हुक्मरान भी हमारे नहीं है, हमें हमारे लोगों को बाहर से कंट्रोल किया जाता है। तो हमारे पास तो कुछ नहीं रहा, कमज़ोर हो गए। तो कहते ना को मनूर कमज़ोर बुदाद मालू थी के ना, पिदरम सुल्तान बूत। अब वाहिद हाल हमारे पास ये रह गया तारीख कि हम सब के दादा बहुत बहादुर थे। अब हम दादा सारे बहादुर थे तो हम इतने बेगैरत क्यों हो गए? ये साबित नहीं करता है कि हमारे बाप दादा भी बहादुर रहे होंगे। तो इसके लिए हमें प्रॉपर हिस्टोरिकल रिसर्च चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट की सतह पे है ही नहीं। इंटेलेक्चुअली यहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल काम नहीं होता है। हाँ, शायरी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन शायरी में क्या होगा, आपको शायरी तारीख़ की शऊर इतना नहीं दे सकती, आपकी समाजी साख्त की इतनी तफ़हीम नहीं दे सकती है। तो उसकी अपनी लिमिटेशन है। बाज़ औक़ात शायरी आपको अक़ल से भी महरूम कर देती है। यूनिवर्सिटी में हिस्टोरिकल रिसर्च होना चाहिए, सोशल रिसर्च, कल्चर रिसर्च सेंटर होने चाहिए। कराकुरम और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में नहीं, वहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं सोशल साइंसिस में जिनका कोई रिसर्च का काम हमारे इलाके से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता है। तो जब इस तरह वैक्यूम में हम ऑपरेट करेंगे, और आज के ज़माने में 21st सेंचुरी, जिनमें माशरों को नॉलेज सोसाइटीज़ होना चाहिए, और जो सोसाइटीज़ नॉलेज सोसाइटीज़ नहीं होंगी, दे विल डिसअपीयर फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। और हम पहले भी मैंने बताया, वी लिव एन अहिस्टोरिकल लाइफ। सोसाइटी जो अहिस्टोरिकल ज़िंदगी गुजारती है, उस सोसाइटी का मुक़द्दर हिस्ट्री के डस्टबिन में ही जाना है। तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि हम जाके वो कुंदास कराकुम यूनिवर्सिटी के नीचे पत्थर पे क्या लिखा हुआ है उसको भी हम डिसाइफर नहीं कर सकते।
ہمارا آنکھوں کے سامنے جو چیز پڑی ہے. اوپر سے کرم یہ ہوا ہے کہ آپ جا کے وہاں ڈاکومنٹری بنائیں، ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ٹورزم کو فیسیلیٹیٹ کرنے اس کے اوپر سیمنٹ بچھایا ہے تاکہ چلنے میں آسانی ہو ان 2000 سال پرانے روک کارونگز کے اوپر. تو اتنی کلچرل ان اویئرنیس، ہسٹوریکلی اوبلیوین سوسائٹی کا آگے سروائیو کرنا مجھے مشکل نظر آتا ہے. دیکھیں کرگا بدھا جو ہے یا جس کو یٹھنی کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، وہ ہمارا حصہ ہے، ہماری تاریخ کا حصہ ہے، ہماری اجتماعی لاشعور کا ایک اہم حصہ ہے جو ہماری تاریخ میں ایک اہم پیریڈ کو ظاہر کرتا ہے. لیکن ہم اپنی تاریخ سے اتنے ڈرتے ہیں کہ ہم جانچ نہیں سکتے ہیں. وہ جان کیوں نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور علم بھی ہو تو اس کے مطابق جو علم پیدا کیا گیا ہے اس کو بھی ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں یا اس سے نگاہیں چراتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے سے خوف لگتا ہے، ہم بہت خوف زدہ لوگ ہیں. حالت یہ ہے کہ ہم بدھا کے نام پہ ایک چوک بنانے کی کوشش کی کرگا بدھا کے نام سے، اس کو بھی ڈسمنٹل کیا گیا، اٹھا دیا گیا اس چوک کو کہ تم پرانے مذاہب کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہو. یہ اس کلچر، ہمارے گلگت بلتستان کے کلچر کے اندر، اس وقت کے کلچر جو ہے اس میں خوف چھپا ہوا ہے. ایسے خوفزدہ کلچر سے نہ کوئی تخلیق آ سکتی ہے، نہ ایسے کلچر کوئی اپنی تاریخ لکھ سکتا ہے، اور ایسا کلچر کبھی اپنی تقدیر لکھ بھی نہیں سکتا ہے. ایسا کلچر دائمی جسمانی اور ذہنی غلامی میں رہتا ہے جس میں آج گلگت بلتستان والے رہ رہے ہیں.